الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا قاری بشیر صاحب دامت برکاتہم، میزبان مکرم حضرت مولانا قاری عبید الرحمن صاحب، حضرت مولانا زبیر احمد صاحب، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 3 اکتوبر 2024 ہم یہاں کلاسکے حافظ آباد کے نواح میں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پروگرام میں اپنے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ربیع الاول بھی ہے اور پورے ملک میں بیرون ملک سیرت کے عنوان سے محافل اور جلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، تو مجھ سے مولانا زبیر صاحب نے وقت لیا تھا۔ میں تو ان سے معذرت کرتا رہا کہ سفر طویل ہے اور مجھے واپس پہنچنا ہے جمعہ کی وجہ سے، لیکن ان کا اصرار میرے انکار پر غالب آیا، یا یوں کہیے کہ ان کی محبت میرے عذر پر غالب آ گئی، اور جیسا کیسا بھی ہوں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سیرت اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبرائیل کی زبان چاہیے بیان کرنے کے لیے، اور ابو بکر کا دل چاہیے اس کو سننے کے لیے۔ دنیا کی ہر بات پرانی ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو سنی سنائی بات ہے، کوئی نئی بات سناؤ۔
لیکن اللہ کے محبوب کی زندگی کے ارد گرد گھومنے والے واقعات اس قدر دل نشیں ہیں کہ جب بھی ان کو بیان کیا جاتا ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، روح پر بھی شباب آ جاتا ہے۔ میرے آقا اس کائنات میں انسان کو قیمتی بنانے تشریف لائے۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لوہے کو، کچھ لکڑی کو، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، رحمت عالم نے انسان کو قیمتی بنایا ہے۔ یہ لکڑی کا ممبر دیکھتے ہیں ترکھان کی پہچان حاصل ہوتی ہے، لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں تو لوہار کی پہچان حاصل ہوتی ہے، مسجد کے در و دیوار دیکھتے ہیں تو مستری اور معمار کی پہچان حاصل ہوتی ہے، کرنیں دیکھتے ہیں تو چاند کا تعارف ملتا ہے، دھوپ دیکھتے ہیں تو سورج کا تعارف ملتا ہے۔ میں اپنی نظر کو کیا کروں، جب ابو بکر و عمر عثمان و علی کو دیکھتا ہوں محمد عربی کا تعارف ملتا ہے۔ میرے آقا نے انسان کو قیمتی بنایا۔ یاد رکھیے عزیز دوستو، اللہ کے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات۔ زمین کس کا انعام ہے؟ آپ کا جواب بتا رہے اللہ سے کتنی دوستی لگا رکھی۔ یہ کیوں ذکر کر رہا ہے جی؟ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کا نام لینے میں بھی لذت ملتی ہے، اگر آپ کو کبھی محبت ہوئی ہو تو یہ اللہ سے کیسی محبت ہے کہ ہم اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ آسمان کس نے بلند کیا؟ زمین کس نے بچھا دی؟ اور یہ کوئی میری بات تھوڑی ہے، یہ تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور تو کرو نا، تمہارے سامنے واضح ہو جائے گی یہ بات کہ اس زمین کو بچھانے والا کون ہے۔ جواب مجھے وہ چاہیے جو عبد المجید ندیم نے سکھایا ہے آپ لوگوں کو۔ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا، ہی حصر کے ساتھ کہنا ہے تاکہ شرک کے سارے راستے بند ہو جائیں۔ میرے آقا نے جب صفا کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر پورے مکہ کو جمع کیا تھا نا، اور ان کے سامنے اسلام کے ازلی پیغام کو رکھا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس وقت دو گروپ بن گئے تھے۔ کتنے جی؟ ایک گروپ بائیں ہاتھ کی طرف آ گیا اور ایک گروپ دائیں ہاتھ کی طرف آ گیا۔ بائیں ہاتھ والے گروپ نے کہا محمد ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے؟ ارے ہمارے بت بھی کرتے ہیں، جو 360 ہم نے بیت اللہ کے اندر سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور 4 بڑے معبود لات منات عزا اور حبل بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، بت بھی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئے بائیں طرف والے، ان کا سرغنہ تھا ابو جہل۔ اور ایک گروپ بن گیا دائیں طرف والا، سارا مکہ تھا بائیں طرف اور دائیں طرف تھا اکیلا ابو بکر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے جو فرمایا سچ فرمایا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ آپ کے ایمانی جذبے کو سلامت رکھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے محبوب
جو آپ نے فرمایا سچ فرمایا، کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ہی کہو نا، میں اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اللہ ہی کہو، اور اپنے بچوں کو یہ سبق سکھاؤ، کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کی قدرت نے فیصلہ فرمایا، میرے محبوب، اللہ بھی کہنے والے ابو جہل کے لیے قیامت تک اعلان ہے وہ زندیق کہلائے گا، اور اللہ ہی کہنے والے ابو بکر کے لیے اعلان ہے کہ وہ صدیق کہلوائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بائیں ہاتھ والوں میں شامل نہ ہو، دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے اب پھر پوچھتا ہوں، فرمایا الم نجعل الارض مہادا، اس زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ ہی، اور ہی پر ذرا زور لگاؤ نا، بوڑھے بھی جوان ہوتے نظر آئیں اور جوان پر شباب ہو جائیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی کشتہ آپ کو بڑھاپے سے بچا نہیں سکتا، صرف عقیدہ توحید ہے جو مسلمان کو بوڑھا ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آسمان کی طرف نگاہ کرو نا، تمہاری مسجد کی چھوٹی سی چھت ہے، بغیر پلر کے قائم نہیں رہ سکتی، تمہارے گھر کی چھت، دکان کی چھت، مارکیٹ کی چھت، پلازے کی چھت بغیر پلر اور ستون کے قائم نہیں رہ سکتی۔ رب العالمین نے فرمایا میری پھیلائی ہوئی چھت کی طرف نگاہ کرو نا، تا حد نگاہ پھیلا ہوا آسمان ہے، دوربین استعمال کر لو، بصری آلات استعمال کر لو، بغیر عمد ترونہا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پھیلائے ہوئے آسمان کے نیچے تمہیں ایک ستون اور پلر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ساتوں آسمان اپنی قدرت سے بلند فرمانے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات کو اندھیرا عطا کرنے والا اور صبح کو سویرا عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، کہیں تمہیں تمہاری عقل دھوکہ نہ دے دے۔ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، پھر سپرے کرتے ہیں تو غلہ اگتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تمہاری محنت سے غلہ نہیں اگتا، یہ زمین کی قدرت نہیں کہ وہ تمہیں گندم عطا کرے۔ رب نے فرمایا بیج تو تم ڈالتے ہو، اس بیج کو گندم بنا کر میں تمہیں لوٹاتا ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچا تو کرو نا، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ نہ تمہاری بھینس نے دودھ دیا ہے، نہ تمہارے جانور نے دودھ دیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور تو کرو نا، اپنی عقل سے کام لو نا، اس میں تمہارے جانور کا کوئی کمال نہیں، نہ تمہارے جانور کے اندر دودھ کی ٹینکی ہے نہ سٹاک ہے۔ اگر دودھ کی ٹینکی ہوتی تو ذبح کرتے ہوئے گائے میں سے خون نہ نکلتا، دودھ کی نہریں بہتی۔ رب العالمین نے فرمایا دودھ دینے والا جانور نہیں،
یہ تو ایک ظاہری شکل ہے، اس جانور کا رنگ سیاہ یا براؤن، اس جانور کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، وہ جو چارہ کھا رہا ہے وہ سبز، اس کا فضلہ متعفن اور بدبودار۔ رب العالمین نے فرمایا کبھی غور تو کرو نا، عقل سے کام لو نا، اسی سیاہ جانور میں سے، سفید سیاہ جانور میں سے، سرخ خون میں سے، سبز چارے میں سے، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، رب العالمین نے فرمایا تمہارا گوالا، تمہارا دودھ والا تو اس دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، اللہ کا جانور کبھی اس دودھ میں پانی ملنے نہیں دیتا ہے۔ یہ دودھ جیسی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اس زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو کیلوں کی طرح ٹھونک دینے والا کون ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں پیدا کیا نا، بہت اچھی طرح جانتا تھا تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے تھے، میں نے تمہاری تنہائی کو دور کرنے کے لیے تمہیں رشتوں کی خوبصورتی عطا فرمائی ہے، یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پر فرمایا ارائیتم، ہاں میرے محبوب بڑے سائنسدان بنے پھرتے ہیں نا تیرے امتی، اللہ کو مانتے ہوئے ذرا ہچکچاتے ہیں نا، آؤ ایک چیلنج دیتا ہوں۔ رب نے فرمایا ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کبھی غور تو کرو نا، اگر اللہ رات کے اندھیرے کو روک دے کہ صبح کی روشنی میں تبدیل نہیں ہونا، رب العالمین نے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا قوت، ہے کوئی اللہ کے سوا شخصیت، ہے کوئی اللہ کے سوا نظام، ہے کوئی اللہ کے سوا گورنمنٹ، ہے کوئی اللہ کے سوا طاقت جو اللہ کی رات کے روکے ہوئے اندھیرے کو صبح کی روشنی میں تبدیل فرمائے؟ من الہ غیر اللہ، رات کے اندھیرے کو صبح کے سویرے میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ پورا قرآن کریم اللہ کی نعمتوں سے معمور ہے۔ آپ جتنا قرآن کریم کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے، کائنات کے سربستہ راز آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، یہ گاڑیاں تو اب آئی ہیں نا عزیز دوست، اب تو گاڑیاں ہیں، ہم چند گھنٹوں میں میلوں سفر طے کر لیتے ہیں، ورنہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اونٹ، گھوڑے، خچر، یہ اس زمانے کی گاڑیاں اور ٹرینز ہوا کرتی تھی، اور اونٹوں کے بڑے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا نام تھا حضرت صعصع بن ناجیہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ کوشش تو کریں نا، صحابہ کے، ہمیں کرکٹروں کے تو نام کے سب کے یاد ہیں، اداکاروں کے نام بھی یاد ہیں، اور دشمن ملکوں کے اداکاروں کے نام بھی آپ کے بچوں کو آتے ہیں، تو صحابہ کے نام پہ آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ صعصع بن ناجیہ، بولیے۔ ہاں میں ذرا تھوڑا سا وہ جو عام خطابت ہے نا، میں ذرا اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کچھ حاصل کر کے جائیں، بس خالی سبحان اللہ نہ کہتے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللہ کے رسول، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ سے ایک سوال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ عرض کی اللہ کے نبی یہ بتائیں اگر میں نے حالت کفر میں کوئی اچھا کام کیا تھا تو اللہ قبول کرے گا یا ضائع ہو گیا؟ سوال سمجھ آئیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کیا کام کر کے آئے ہو، اچھا مجھے بھی بتاؤ ذرا، جس کے ضائع ہونے کی تمہیں فکر ہے، کیا اچھا کام کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ میرے گھر سے نا 2 اونٹ بھاگ گئے۔ کتنے جی؟
اور میں نے عرض کیا کہ اونٹ اس زمانے کی پراڈو تھی. فرمانے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ بڑا لاکھوں کا نقصان ہو گیا, 2 اونٹ غائب ہو گئے. میں نے اپنا تیسرا اونٹ پکڑا اور ان دونوں اونٹوں کی تلاش میں گلی گلی, علاقہ علاقہ, گاؤں گاؤں, قریہ قریہ چھان مارا. اللہ کے رسول مجھے کہیں اونٹ نہ ملے. اتنے میں ایک شخص نے مجھے بتایا, ساتھ تیرے 2 اونٹ ابھی دیکھ کر آیا ہوں, فلاں علاقے میں کھڑے ہوئے ہیں, کسی نے ان کو باندھا ہوا ہے. سا کہتے ہیں میں جلدی سے تیزی کے ساتھ اپنے اونٹ کو دوڑاتا ہوا اس علاقے میں پہنچا تو جا کر دیکھا واقعی میرے دونوں اونٹ موجود ہیں. میں بڑا خوش ہوا اور علاقے کے بڑے سردار کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر کہا, محترم یہ جو 2 اونٹ آپ لوگوں نے باندھ رکھے ہیں یہ میرے اونٹ ہیں, مہربانی کرو مجھے واپس کر. سردار نے کہا واپس کرتے ہیں, اگر تمہارے اونٹ ہیں نشانی تو بتاؤ. انہوں نے نشانیاں بتا دی. اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. فرماتے ہیں جیسے ہی میں اونٹ لے جانے کے لیے اٹھا, سردار کے گھر سے ایک نو مولود بچے کے رونے کی آواز آئی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے پہلا سانس لیتے ہی کیا کام کرتا ہے جی, بتائیے تو. اور آج کل خیر سے کیا کرتا ہے جی, وہ جڑا تسی لکا کے رکھے اپنی جیباں چ, وہ پیمپر چینج نہیں کر سکتا لیکن وہ چینج کر لینا ہے چینل وینل. ہر بچہ فطرتاً دنیا میں آتے ہی رو کر دکھاتا ہے ہمیں اور آپ کو میسج دیتا ہے یہ دنیا وقت ضائع کرنے کی جگہ نہیں ہے, اللہ اور اس کے محبوب کی محبت میں آنسو بہانے کی جگہ ہے. کبھی کبھی ایسا سجدہ کیا کرو جس میں آنسو زمین پر گرا کرے, سنت ہے. کبھی کبھی روتے ہوئے درود پاک پڑھا کرو, اکیلے کمرے میں بیٹھ کر استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو گرنے چاہیے, ورنہ رونا ویسے بھی پڑتا ہے, یاد رکھنا. آج ہم نے رونا چھوڑ دیا, ہمارے کام نہیں بنتے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دنیا میں نہ ایٹم بم اتنا قیمتی ہے, نہ کلاشن کوف اتنا قیمتی ہے, نہ ہائیڈروجن بم اتنا قیمتی ہے, نہ ڈالر پاؤنڈ روپے کے اندر طاقت ہے, نہ سونے چاندی ہیرے میں طاقت ہے, جو طاقت تمہارے آنسو میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. آج آپ لوگ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مقروض بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی طاقت کھو دی ہے. زمین آپ کے آنسوؤں کے لیے پیاسی ہے, ترستی ہے. میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں, 2005 کی بات ہے, میری تشکیل تھی بہاول نگر میں. ہماری جماعت میں ایک ساتھی تھا, اس کا نام تھا رمضان. کیا نام تھا؟ میں اس نے پوچھا رمضان تو کس طرح آ گیا بھی جماعت وچ؟ کہندے جی میں تے بکریاں چراندا سی, مینوں کی پتا کہ جماعت کی ہوندی ہے تے کلمہ کی ہوندا ہے تے فاتحہ کی ہوندی ہے تے نماز کی ہوندی ہے, میں کدی پڑھی نہیں. 40 سال میں بکریاں چرائیاں. میں کیا پھر جماعت دے ہاتھ کس طرح لگیا؟ وہ کہندے جی ایک باری وہ پیدل جماعت جا رہی سی. پیدل جماعت جو ہوتی ہے وہ روڈ پر نہیں چلتی, وہ گاؤں سے گاؤں چلتی ہے. تو پھر راستے میں اس نے کہا جی میں بکریاں چرا رہا تھا, مجھے جماعت والوں نے پکڑ لی, مجھے دعوت دی, میرے دل میں بات آ گئی کہ مجھے وقت لگانا چاہیے. میں نے کہا جی میں بھائیوں اور بہنوں کی بکریاں چراتا ہوں, آپ ان سے اجازت لے لیں. وہ اجازت لینے کے لیے چلے گئے, اجازت مل گئی. میں چاہتا ہوں آپ مہمانوں کی زیارت کر لیں اچھی طرح, پھر میں بات کروں. میری بات قیمتی ہے اصل میں بہت. مہمان تو آئیں گے, ابھی اور آئیں گے, علماء آئیں گے, تو اللہ رسول کی بات تو میں ایسے تو نہیں ہوا میں تو نہیں اڑا سکتا نا. آپ کو بھی گناہ ہوگا اگر میں ایسی ضائع کر دوں گا. اس لیے آپ پہلے دیکھ لو, مہمانوں کو اچھی طرح حال چال پوچھ لو, سلام دعا کر لو, مصافحہ کر لو, پھر بات شروع کرتے ہیں. مولانا پانی ہے آپ کے پاس؟ پانی ہے, پانی ہے. شروع کریں بات؟ اچھا نہیں نا. سبحان اللہ, اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے, اس کو دنیا کے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ مجھے داد ملے اس لیے کہو سبحان اللہ. نا, یہ اللہ کا ذکر ہے, اس کی بڑی قیمت ہے. میں نے کہا رمضان تو کیسے تبلیغ میں آ گیا؟ کہتا ہے جی وہ جماعت والے کھینچ کے لے آئے, مجھے کیا پتا تھا تبلیغ کیا ہوتی ہے. انہوں نے میرے بھائیوں سے بات کی, بھائیوں نے کہا چلو ہم 4 مہینے کی چھٹی دے دیتے. میں نے کہا اچھا چلو. ایک دن یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد حضرت جی
امام صاحب نے کہا بھئی اس جماعت کا امیر کون؟ جماعت والے نے کہا جی اے جڑے شاہ صاحب بیٹھے نے اے ساڑے امیر نے۔ امام صاحب نے کہا ہو رہا ہو میرے کو، میں چلا گیا، میں اپنا ہاتھ دیو مینوں، میں ہاتھ دیتا، اس نے اپنے مسلے تے سجدے والی جگہ تے میرا ہاتھ رکھوایا، کہندا اے دسو اے کس نے چاہ کے بھائی؟ میرا مسلح گیلا کیا ہوا ہے سجدے کی جگہ پر۔ کیا آپ کو رائے ونڈ والوں نے سکھایا نہیں کہ کھانا کہاں کھانا ہے، چائے کہاں پینی ہے، پانی کہاں گرانا؟ یہ دیکھو سارا مسلح گیلا ہے، کس نے چائے گرائی ہے یہاں پر؟ میں نے کہا جی امیر صاحب ایتے ہو نہیں سکتا کہ ساڑی جماعت دا بندہ ہوئے تے تواڈے مسلے تے بیٹھ کے روٹی کھاوے۔ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں معلوم کرتا ہوں ایسا کس نے کیا، اور ظہر سے پہلے پہلے مسلح آپ کو صاف ملے گا یا نیا ملے گا۔ بہرحال جی میں نے امام صاحب کو ٹھنڈا کیا، پھر اپنی جماعت کو بلایا، ہاں بھائی یہ کس کی حرکت ہے؟ کس نے امام صاحب کے مسلے پر بیٹھ کر پانی پیا یا پانی گرایا؟ اور اگر گر گیا تھا تو اللہ کے بندے ہمیں بتاتے تو صحیح نا، ہم اس کو خشک کرتے۔ ساری جماعت والوں نے کہا کہ امیر صاحب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے میں ایک بوڑھے آدمی ہمارے ساتھ تھے، بہت ہی ضعیف، کہنے لگے امیر صاحب باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، یہ امام کے مسلے پر سجدے میں رو رہا ہے۔ امیر صاحب میں تے سو گیا، میں شوگر دا مریض ہاں، راتی 2 بجے مینوں پیشاب آیا، میں پھر اٹھیا تو میں ویکھیا پوری جماعت ستی پئی ہے تے رمضان مسلے تے سر رکھ کے سو رہا تے رو رہا۔ پھر امیر صاحب میں سویرے تہجد واسطے سب تو پہلے اٹھیا، میں ویکھیا کہ رمضان پھر بھی رو رہا ہے، سجدے تو سر ہی نہیں چاہتے۔ اس کو پوچھو کی ہویا؟ میں نے کہا رمضان صاحب کیا ہوا؟ کہندا مولوی صاحب اج میں اپنے رب نال ضد لائی ہوئی سی۔ میں کیا کی ہویا دستے صحیح تھا؟ کہندا جی میری عمر 45 سال ہو گئی، 4 مہینے ہو گئے مجھے تبلیغ میں وقت لگاتے لگاتے، ابھی تک مجھے سورہ فاتحہ زبانی یاد نہیں ہوئی۔ میں بڑی کوشش کی تھی لیکن مینوں یاد نہیں ہوئی۔ اج میں راتی ضد لائی سی اللہ نال، میں اللہ نو آکھیا یا اللہ جب تک مجھے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی میں نے تیرے مسلے سے، تیرے حضور سجدے سے سر نہیں اٹھانا، چاہے 2 راتیں پڑا رہوں۔ امیر صاحب مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا کہ میرے آنسو ڈگدے پے سن تے مسلح گلا ہو گیا سارا۔ پھر میں اس نو آکھیا چلو مسلح تے اسی کر لے ساں، اے دسو نتیجہ کی نکلیا، ضد پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہندا امیر صاحب رات پوری نہیں ہوئی سی، سورہ فاتحہ مینوں زبانی یاد ہو گئی سی۔ آپ نے نا رونا چھوڑا ہوا ہے اللہ کے سوا، آپ اللہ کو رو کے نہیں دکھاتے ہو عزیز دوستو۔ اور میں بتا رہا ہوں اگر اللہ کے سامنے خوشی سے نہیں روگے نا تو وہ ایسی بیماریاں بھیج دے گا، ایسے حالات بھیج دے گا، ایسے دکھ بھیج دے گا کہ پھر رونا پڑے گا۔ خوشی سے رویا کرو، شکر پہ رویا کرو، ضروری نہیں ہے کوئی مصیبت آئے تو آنسو بہائیں۔ ساسا کہنے لگے جی وہ بچہ پیدا ہوا، اس کے رونے کی آواز آئی تو وہ سردار نے کہا اے کاش کہ لڑکا پیدا ہو لڑکی پیدا نہ ہو۔ کہتے میں نے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہے ہو بھائی، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو دونوں ہی نعمت ہوتی ہیں؟ کہتے لگے نہیں 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 نہیں، تجھے پتہ نہیں ہے ہمارے قبیلے کا یہ رواج ہے، بیٹا پیدا ہو اچھا نام رکھتے ہیں، اچھی تربیت کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، بہادر بناتے ہیں، دلیر بناتے ہیں، پہلوان بناتے ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑتے، زندہ ہی زمین میں گاڑ دیتے ہیں۔ کلاسکا والو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے سنتے ہوئے؟ بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے، خوشی ہو رہی ہے یا دکھ ہو رہا ہے؟ اونچا بولیں ذرا۔ تو اب میری بات غور سے سنو، جب ہم اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے نا، جب ہم اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ بھی ایسے ہے جیسے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کون سے نبی کی شریعت پر تم عمل کرتے ہو، بیٹیوں کو بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہو۔ بڑے پھر حاجی بھی بنے پھرتے ہو، نمازی بھی بنتے ہو، اور میں تمہیں اپنے نبی کا فرمان نہ سناؤں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو کسی وارث کی میراث پہ ڈاکہ ڈالے گا اللہ اس کی جنت پہ کانٹا لگائے گا۔
یعنی عجیب. ساسا کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے سردار سے کہا آؤ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو, اگر لڑکا پیدا ہو تم لے لینا, اگر لڑکی پیدا ہو مجھے دے دینا, زمین میں دفن نہ کرنا. وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے پتہ کرتا ہوں. پتہ کیا تو اتفاق سے لڑکی پیدا ہوئی. ساسا نے کہا اب یہ مجھے دے دو. سردار نے کہا دیتا ہوں, فری میں نہیں دوں گا, اونٹ لوں گا بدلے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ جو 2 اونٹ ہے نا یہ تم لے لو. کہنے لگا 2 نہیں, یہ جو تیسرا اونٹ ہے تمہارے پاس یہ بھی دے دو. انہوں نے اپنے 3 اونٹ دے دیے اور اس بچی کو سینے سے لگا کے اپنے گھر لے آئے. ساسا کہنے لگے اللہ کے رسول جب میں بچی کو لے کے گھر آیا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے گھر میں رزق کا دروازہ نہیں کھلا, رزق کا آسمان کھل گیا ہے. اس بچی کی وجہ سے میرے گھر سے بیماریاں دور ہو گئیں, میرے گھر سے غم دور ہو گئے, میرے رزق کی تنگی دور ہو گئی, ہر طرف سے رزق کی فراوانی ہو گئی, خوشحالی ہو گئی, مسرتیں, مسکراہٹیں, ہنسی اور قہقہے میرے گھر میں گونجنے لگے. اللہ کے رسول مجھے اس نیکی کا چسکا لگ گیا, اس نیکی کی لذت مل گئی اور میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا خوب محنت کروں گا, پیسے جمع کروں گا, 3 اونٹ خریدوں گا, جہاں پتہ چلے گا کوئی بچی ذبح ہوتی ہے اور زمین میں دفن کی جاتی ہے 3 اونٹ دوں گا, بچی لے لوں گا. اللہ کے رسول کرتا رہا. آج میں تانوں دساں میرے گھر دے وچ 360 بچیاں ہسدیاں کھیلدیاں نظر آندیاں نے. اللہ کے رسول تسی اے دسو اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساسا تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اللہ نے تیرا یہ عمل قبول کیا, اسی لیے آج تو محمد کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے.